بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاقیات۔ اخلاق کے باب میں سب سے پہلے حق کا نمبر آتا ہے۔ حق کا مطلب کیا ہے اور ہم پر کس کس کے حق ہے، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ حق کے معنی قائم اور ثابت کے آتے ہیں، حق کے معنی سچ کے بھی آتے ہیں، اور حق اس وعدے کو بھی کہتے ہیں جس وعدے کا سامنے والا انکار نہ کر سکے، جس کا ادا کرنا ضروری ہو۔ حق اللہ تعالیٰ کا بھی نام ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے جو اٹل ہو اور جو امیٹ ہو، اور سب سے زیادہ سچ حق تعالیٰ شانہ سے زیادہ کون ہو سکتا ہے۔ اس لیے حق اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے۔ حق کے معنی مانگ کے بھی آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی سے کچھ روپیہ قرض لیا، آپ کی ضرورت پوری ہو گئی، تو اب جس سے آپ نے قرض لیا ہے اس کا مطالبہ آپ کے ذمے ہے، اس کا قرض ادا کرنا آپ پر ضروری ہے۔ اس کا وہ حق ہے جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے یہ سمجھ لو ہمارے اوپر بہت سے حقوق ہیں اور ان حقوق کی ادائیگی ہمارا فرض ہے۔ ہمارے اوپر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو وجود بخشا ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں کہ جن باتوں پر ہم عمل کر کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کریں۔ اور ایک حق ہمارے اوپر والدین کا ہے کہ والدین نے ہم کو پالا پوسا اور ہماری پرورش کی اور ہم کو اس قابل بنایا ہے۔ ہمارے اساتذہ کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اساتذہ کا ادب و احترام کریں، دل و جان سے ان کی خدمت کریں، اور ہر اعتبار سے ہم اساتذہ کا ادب و احترام کرتے رہیں۔ ہمارے اوپر اور بھی بہت سے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے، محلے داروں کے، اور بھی سارے حقوق یار دوستوں کے ہمارے اوپر ہے، لیکن ان سارے حقوق کو کس طرح سے ادا کیا جائے اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیں۔ سب سے پہلا حق ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ بے حد اور بے شمار اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمتیں عطا فرمائی، اور بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرماتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر، اگر ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہے، اگر ہم ان نعمتوں کا بدلہ دینا چاہے تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بدلہ دینا ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چند کام ایسے بتا دیے ہیں کہ اگر ہم ان کو خوبی سے انجام دیتے رہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو اپنی بے شمار نعمتوں کا بدلہ مان لیتا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، ہر حال میں، بیماری میں، تندرستی میں، یا غربت میں، یا تونگر میں، ہر حالت میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ نعمت عطا فرمائی اور عطا فرماتا رہتا ہے۔ اور شکر ادا کرنے کی سب سے پہلی صورت اور سب سے مقدم صورت یہ ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہم نماز اور روزے وغیرہ نہ کریں، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ کسی مزار پر یا کسی مقبرے پر ہم سجدہ وغیرہ نہ کریں، طواف صرف اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کا کریں، اللہ تعالیٰ کے گھر کے علاوہ کسی مزار یا مقبرے وغیرہ کے گرد ہرگز چکر نہ لگائیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے شکر کی صورت یہ ہے کہ ہم ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر کریں۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ ان احسانوں کا بدلہ دینا ناممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے ہمیں ایسے کام بتا دیے ہیں، مثلا یہ کہ ہم ہر موقع پر اور ہر حالت میں آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں، انہی طریقوں کو سب سے بہتر طریقہ سمجھیں، اور خوشی کی بات ہو یا غم اور رنج کی بات ہو، یا بیاہ شادی کا موقع پر ہو یا جینے کا موقع ہو، ہر ایک رسم اور ہر ایک کام آپ کے بتائے ہوئے قاعدوں کے مطابق ہو۔
آپ کے بتائے ہوئے قاعدے ہی ہمارے دل کی چاہ بن جائے۔ دوست احباب ہو، بھائی بہن ہو، والدین ہو، رشتہ دار ہو، ہر ایک سے زیادہ محبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ سب کی محبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان ہو۔ آپ کی بتائی ہوئی دعاؤں کا ورد رکھیں اور آپ پر ہمیشہ درود پڑھتے رہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد واصحابہ کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ آپ کے بعد آپ کے والدین کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ والدین کا ہم ہر اعتبار سے ادب احترام کریں، والدین کی خدمت کریں، دل و جان سے والدین کا ادب احترام کریں، والدین کی شان میں کبھی بھی ہم بے ادبی نہ کریں۔ کوئی زیادتی معلوم ہو تب بھی تمہارا کام یہی ہے کہ ہم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ جہاں تک ہو والدین کو راحت پہنچاؤ، سکون پہنچاؤ، ان کے کام میں والدین کی مدد کرو، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھو، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اس سب کو والدین ہی کا سمجھو اور والدین کی دعائیں لیتے رہو، اس لیے کہ والدین کی دعائیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ماں باپ کے علاوہ آپ کے دادا دادی ہے، نانا نانی ہے، آپ کے بڑے بھائی بہن ہیں، آپ کے چچا چاچی ہے، اور بھی بہت سارے رشتہ دار ہیں۔ ان سب کا ادب احترام کریں، ان سب کی ضرورتوں کا خیال رکھیں اور ان کی خدمت کریں، ان کے کہا مانے، ان کی نافرمانی نہ کرے۔ اسی طرح اساتذہ جو آپ کو علم سکھا رہے ہیں، اندھیری کے راستے سے آپ کو روشنی کی طرف لا رہے ہیں، آپ کو سیدھی راہ دکھا رہے ہیں۔ آپ کے پڑوسیوں کا بھی آپ پر حق ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے، چاہے پڑوسی چاہے وہ اپنے مذہب کا ہو یا دوسرے مذہب کو ماننے والا ہو، چاہے کوئی سا بھی برادران وطن ہو، ہر ایک پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، اچھائی کا معاملہ کیا جائے۔ اس لیے ہمارے اوپر جتنے بھی حقوق ہیں ان سب حقوق کی ادائیگی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔